تعصب اور الحاد کی اینک اتار کر اگر یہ ملحد آسمانی مذاہب کا مطالعہ کریں تو ان پر عیاں ہو جائے گا کہ ہر مذہب اپنے اپنے وقت میں لوگوں کے لیے ذریعہ نجات اور امن و آشتی کا باعث رہا ہے۔ لوگوں کے مابین بھائی چارگی کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے ان مذاہب کی تعلیمات اس وقت اور دور کے حساب سے بالکل درست اور بہترین تھی۔ روزے قیامت تک تمام بنی نوع انسان کو انسانیت کے ساتھ باہم جوڑنے اور مل جل کر اخوت و محبت کے ساتھ رہنے کے لیے جس تعلیمات، قواعد و ضوابط اور اخلاقیات کی ضرورت ہے وہ اسلام کی صورت میں اب مکمل کر دی گئی ہے۔ اسلام کے دین رحمت ہونے کے بے شمار ثبوت اور تعلیمات ہیں جن کا ذکر میں کر دیتا ہوں۔ مثلاً زمین میں امن و امان کی توسیع اور پھیلاؤ کی غرض سے فاسد مادے اور تخریبی عناصر پر سخت نکیر کی گئی ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے لا تفسدوا فی الارض۔ ایک حدیث میں ہے جس کسی نے کسی ماہد کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس کی جاتی ہے۔ سنن ابو داؤد میں ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے کو ڈرائے اور دھمکائے۔ ایک اور حدیث میں ہے، وہ بھی سنن ابو داؤد کی ہے، جس نے اپنے انسانی بھائی کی طرف لوہے سے اشارہ کیا تو فرشتے اس وقت تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آ جاتا۔ ایک اور حدیث ہے کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مشکات شریف کی روایت ہے کہ جس نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، پیاسے کو پانی پلایا اور بیمار کی عیادت کی، گویا اس نے اللہ کو کھلایا، اللہ کو پلایا اور اللہ کی عیادت کی۔ اسلام نے یہ درس مذہب سے بلند ہو کر دیا اور مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تردید نہیں کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی صرف یہی نہیں کہ آپ لوگ اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیں، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر، سوال کرنے والے اور غلاموں کی آزادی پر خرچ کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جب کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کرتے ہیں، سختی، مصیبت اور جہاد کے وقت صبر کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی متقی ہیں۔ نیز ہر ایسے عمل سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے جس سے انسانی جذبات مجروح ہوتے ہوں اور انسانوں کو معمولی اذیت پہنچتی ہو۔ دین اسلام میں انسانیت کو کتنا بڑا مقام دیا گیا ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں پر تمام انسانوں کے حقوق متعین کیے ہوئے ہیں، مثلاً والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، یتیموں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، مہمانوں کے حقوق، مسافروں کے حقوق، غرض سبھی کے جملہ حقوق کا تعین کیا گیا ہے اور ان کو پورا کرنے کی وصیت کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے آنے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ سے ڈرے، مسلمانوں کے بڑوں کا احترام کرے، چھوٹوں پر شفقت کرے، علماء کی تعظیم کرے، کسی کو تکلیف دے کر ذلیل نہ کرے، ڈرا کر کافر نہ کرے، خسی کر کے نسل کشی نہ کرے، اپنا دروازہ ان کے لیے بند نہ کرے یہاں تک کہ کمزوروں پر طاقتور ظلم کرنے لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا وہ شخص ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حالی مرحوم نے اس حوالے سے کیا ہی خوب کہا ہے، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہی جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اسلام نفرت اور قتل و غارت نہیں، امن و سلامتی اور محبت کا درس دیتا ہے۔ سب انسان مٹی سے بنے ہیں، ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر، غریب کو امیر پر اور امیر کو غریب پر کسی نسل، رنگ، قوم، علاقے کی وجہ سے کوئی فوقیت حاصل نہیں، سب انسان برابر ہیں۔ اللہ نے ان سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، ذات، قبیلے، رنگ، روپ، نسل سب ایک دوسرے کی پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ اوپر جتنی بھی حدیثیں اور آیتیں میں نے ذکر کی ہیں ان سے اسلام کی تعلیمات کا اندازہ ہو جاتا ہے اور یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام میں امن و امان، انسانیت کے احترام اور اس کے حقوق کی حفاظت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ لہٰذا مذاہب کو خاص طور پر اسلام کو قتل و خون ریزی، نفرت، فساد، جنگ و جدل سے جوڑنا ایک غیر مقبول بات ہے، غیر منصفانہ عمل ہے اور ایک عالمگیر مذہب اور اس کے ماننے والوں کی صریح مخالفت اور منافقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔